بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ہفتم جغرافیہ، باب نمبر 4، کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت، ایٹماسفیرک ٹیمپریچر۔ عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 3 میں ہم نے کرۂ ہوائی کے بارے میں تفصیلاً پڑھا۔ آپ کو کرۂ ہوائی بارے تمام تفصیل بتائی گئی۔ کرۂ ہوائی کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور اس کے ہونے کے کیا فوائد ہیں، اس کی کتنی تہیں ہیں اور ہر تہہ کا کیا کام ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ کو باب نمبر 3 میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے، لیکن چونکہ ہمارا باب نمبر 4 کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت کے نام سے ہے، تو پچھلے باب کے تھوڑے سے پوائنٹس میں آپ کے سامنے دہراتی چلوں۔ کرۂ ہوائی ایک ایسا غلاف جو ہماری زمین کے گرد لپٹا ہوا ہے، یہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ گیسیں مستقل ہیں، کچھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں آبی بخارات اور آلودگیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ سب سے نچلی تہہ میں مختلف گیسیں اور آبی بخارات موجود ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ہم، تو کرۂ ہوائی میں مختلف قسم کی ایک ڈسٹنس کہہ لیں، ایک فاصلہ کہہ لیں، وہ موجود ہوتا ہے۔ ہر تہہ کا دوسری تہہ سے فاصلہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ سطح زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اوزون تہہ کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اوزون کی کمی کی وجوہات پڑھی تھیں، اور اب ہم باب نمبر 4 میں کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت پڑھتے ہیں۔ کرۂ ہوائی تو آپ نے جان لیا کہ کیا ہوتا ہے، اب درجہ حرارت کو بھی ڈسکس کرتے چلیں۔ درجہ حرارت یعنی ایک ایسی چیز، یعنی درجہ حرارت سے مراد کسی مقام کی حرارت کی شدت ہے۔ یہ آگے جا کے آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہاں پر آپ کے اس باب کا نام ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا۔ صفحہ نمبر 35، تدریسی مقاصد، یعنی پڑھانے کی وجوہات کیا ہیں، آپ یہ پڑھنے کے بعد کیا کیا چیزیں سیکھ جائیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت کو بیان کر سکیں کہ زمین اور کرۂ ہوائی کیسے گرم ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات اور پیمانوں کو بیان کر سکیں۔ درجہ حرارت کی عمودی تقسیم کی وضاحت کر سکیں۔ اب یہاں آپ کو دو ایسے الفاظ نظر آئیں گے، عمودی اور دوسرا لفظ ہے ترچھی۔ اب سب سے پہلے تو عمودی کا مطلب سمجھتے جائیے کہ جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، اور ترچھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس طرح ابھی بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی ابھی تھوڑی ہی دیر میں، لیکن کیونکہ ہم تدریسی مقاصد پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے اور یہ عین سے ہے، دیکھیے عین، میم، واو، دال چھوٹی یہ دی، عمودی۔ درجہ حرارت میں تبدیلی لانے والے عوامل کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اس باب کو پڑھنے سے درجہ حرارت کی افقی تقسیم پہلے عمودی تھی،
اب افقی آ گئی ہے اور اس کو متاثر کرنے والے عوامل بیان کر سکیں گے۔ مساوی الحرارت خط یعنی ایک جیسے درجہ حرارت والے خطوط کی وضاحت کر سکیں گے کہ خشکی اور پانی کے علاقوں میں درجہ حرارت کیسے کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہر چیز کو دلچسپی سے پڑھنے سے ہی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو جس طرح آپ نے کرہ ہوائی کو سمجھا، اب کرہ ہوائی کے درجہ حرارت کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ آپ کے اس باب کا آغاز ہوا چاہتا ہے کرہ ہوائی کا درجہ حرارت، ایٹماسفیرک، میرے ساتھ پڑھیے، ایٹماسفیرک ٹیمپریچر۔ ہمارے لیے سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جو باتیں میں آپ کو یہاں بیان کرتی ہوں اس میں سے بھی MCQs آ سکتے ہیں۔ آپ کے اس سبق کے جو اکثر سوال ہیں وہ شارٹ کویسچنس میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے یہ لائنیں ہیں شارٹ کویسچنس میں آ سکتی ہیں، خالی جگہ میں آ سکتی ہیں اور MCQs کی صورت میں، تو یہ آپ انڈر لائن کرتے جائیے۔ ہمارے لیے سورج حرارت اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کو روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پہنچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کا انحصار اسی حرارت کی وجہ سے ہے۔ اب سب سے پہلے تو سورج کو بیان کیا گیا ہے، انٹروڈکشن دیا گیا ہے سورج کا سب سے پہلے، اور بیان کیا گیا ہے کہ سورج حرارت یعنی گرمی، توانائی کا اور روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین کو حرارت کے ساتھ ساتھ روشنی بھی دیتی ہیں اور زمین پر زندگی کی وجہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ یہ شعاعیں جب کرہ ہوائی سے گزرتی ہیں، کون سی شعاعیں؟ سورج کی شعاعیں جب کرہ ہوائی سے گزرتی ہیں، کرہ ہوائی کیا ہے؟ ایک غلاف جو ہماری اس زمین کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں ہمارے اس کرہ ہوائی سے گزرتی ہیں تو کرہ ہوائی قریباً نصف شعاعوں کو یعنی آدھی شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی منعکس کر دیتا ہے۔ منعکس کر دینا یعنی واپس لوٹا دینا، اس کا زمین پر پڑنا اور پڑنے کے بعد واپس پلٹ جانا، انعکاس، منعکس، ریفلیکٹ۔ لہٰذا نصف شعاعیں زمین تک پہنچ پاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کرہ ہوائی سے یہ سورج کی شعاعیں ٹکراتی ہیں تو کچھ شعاعیں واپس پلٹ جاتی ہیں منعکس ہو کر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو زمین پر شعاعیں پہنچتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ شعاعیں جب سطح زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین کچھ شعاعوں کو منعکس کر دیتی ہے اور کچھ شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے۔ دو دفعہ منعکس ہوتی ہیں یہ شعاعیں۔ نمبر ایک، جب یہ سورج کی شعاعیں ہمارے کرہ ہوائی تک پہنچتی ہیں، آدھی پلٹا دی جاتی ہیں، منعکس کر دی جاتی ہیں، اور آدھی کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے زمین کے لیے۔ اب زمین تک پہنچنے والی جو شعاعیں ہیں ان میں بھی دو شعاعیں، ایک وہ جو منعکس کر کے واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور دوسری شعاعیں جو زمین میں جذب کر لی جاتی ہیں، یعنی دو دفعہ سورج کی شعاعیں منعکس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کس طرح کہ جو شعاعیں زمین جذب کر لیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زمین گرم ہو جاتی ہے۔ گرم زمین حرارت کرہ ہوائی میں خارج کر دیتی ہے۔ اب جو زمین اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے وہ شعاعوں کو اپنے اندر، جب اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں تو اس سے درجہ حرارت کیا ہوتا ہے؟ حرارت کرہ ہوائی میں خارج ہو جاتی ہے جس سے ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے سورج کی شعاعیں کرہ ہوائی سے ٹکراتی ہیں، کرہ ہوائی آدھی شعاعوں کو ایکسیپٹ کر کے زمین تک فارورڈ کرتی ہے اور آدھی شعاعوں کو منعکس کر کے واپس لوٹا دیتی ہے۔ زمین تک پہنچنے والی شعاعیں
اس میں سے آدھی شعاعیں زمین واپس کرہ ہوائی میں خارج کر دیتی ہے اور آدھی شعاعیں جذب کر لیتی ہے، اور جب یہ شعاعیں جذب ہو جاتی ہیں زمین میں تو حرارت خارج ہوتی ہے اور جس سے ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ زمین کے گول ہونے کی وجہ سے سطح زمین پر سورج کی شعاعیں کہیں عمودی اور کہیں ترچھی پڑتی ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا رکوں گی اور رک کر اپنے بورڈ پر بنی یہ سورج اور شعاؤں کو ایکسپلین کر دوں گی آپ کے لیے، تاکہ ہمارا یہ پوائنٹ چلتے چلتے کلیئر ہو جائے۔ اب یہاں ہم نے پڑھا کہ سورج کی کچھ شعاعیں زمین پر عمودی پڑتی ہیں، بالکل سیدھی، عمودی کا مطلب ہے بالکل سیدھی، اور کچھ شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سورج کی کچھ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں اور کچھ شعاعیں، دیکھیے آپ بورڈ پر دیکھیے، یہاں پر کچھ شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ یہ ہماری زمین ہے، یہ ایک لکیر جو میں نے نشاندہی کے لیے لگائی ہے۔ اب یہاں پر جو شعاعیں بالکل سیدھی پڑ رہی ہیں ان کو عمودی شعاعیں کہتے ہیں، اور جو شعاعیں ترچھی پڑ رہی ہیں ان کو ترچھی شعاعیں کہیں گے سورج کی۔ ترچھی شعاؤں کو ہوائی کرے کے اندر زمین تک پہنچنے کے لیے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اب ہے تو سورج ایک ہی، یہ بنے ہوئے دو ہیں، یہاں پر سورج ایک ہے۔ اب کسی جگہ پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑ رہی ہیں اور کسی جگہ پر ترچھی پڑ رہی ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ایک میں دیتی چلوں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ٹیبل لیمپ جلاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسٹڈی ٹیبل کے اوپر، تو آپ کے اس بلب کی روشنی اگر آپ اس کو نیچے کریں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ کی بک کے اوپر پڑ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ کا وہ لیمپ سائیڈ میں لگا ہوا ہوگا اور دور سے روشنی آ رہی ہوگی تو اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ہوگی آپ کی کتاب پر۔ بالکل اسی طرح کیونکہ ہماری زمین گول ہے، جب میں نے آپ کو کرہ ہوائی سمجھایا تھا اور آپ کو گلوب کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں یہ تھا کہ سورج کی کچھ شعاعیں ہماری زمین پر بالکل ڈائریکٹ پڑتی ہیں، سیدھی پڑتی ہیں، اور کچھ شعاعیں ہماری زمین پر ترچھی پڑتی ہیں۔ جیسے جیسے زمین حرکت کرتی جاتی ہے سورج کی شعاعیں عمودی پڑنا اور ترچھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جیسے آپ کو مثال میں دیتی چلوں کہ دوپہر 12 بجے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ صبح کے وقت سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی یعنی عمودی نہیں پڑ رہی ہوتی، اور آہستہ 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 گھومتے گھومتے تقریباً 12 بجے کے قریب ہماری زمین سورج کے بالکل نیچے آ جاتی ہے، اور پھر سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ پڑتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گھومتی گھومتی سورج سے دور ہو جاتی ہے، اور پھر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی شام کا وقت ہے، گرمیوں میں اسے عموماً ٹھنڈا ٹائم کہا جاتا ہے، کہ 4-5 بجے جب سورج کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔ تیزی کیسے کم ہوتی ہے؟ کہ جب شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، اور ترچھی شعاعیں چونکہ زیادہ فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں اس لیے ان میں شدت کم ہوتی ہے۔ کن شعاؤں کی نسبت؟ جو سورج کی سیدھی شعاعیں ہوتی ہیں، کیونکہ سیدھی شعاؤں میں زیادہ شدت ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ڈائریکٹ پڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ کم فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان شعاؤں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ترچھی شعاعیں کیونکہ زیادہ فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں ان میں گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی حرارت فضا ہی میں جذب ہو جاتی ہے اور کم حرارت زمین پر پہنچتی ہے۔ ان کے مقابلے میں عمودی شعاؤں کو کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی حرارت فضا میں جذب ہو جاتی ہے اور زیادہ حرارت زمین پر پہنچتی ہے۔ دیکھیے وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو سورج کی شعاعیں کم فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ تمازت، تیزی ہوتی ہے، اور جو سورج کی شعاعیں زیادہ فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں ان میں کم شدت اور کم تمازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ترچھی شعاعیں زمین کے زیادہ رقبے پر پھیل جاتی ہیں، یعنی ترچھی شعاعیں جو ہیں ان کا
پھیلنا زیادہ ایریے پر ہوتا ہے۔ اب کوئی چیز ایسی ہے، جیسے مثال میں نے آپ کو بلب کی دی تھی کہ آپ نے بلب روشن کیا اور بک نیچے رکھی تو ڈائریکٹ آپ کی روشنی اسی جگہ پر پڑ رہی ہے جو آپ کی کتاب ہے، کاپی ہے یا جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دور سے لگائیں گے، جیسے دیوار پہ لگا ہوا ہے، تو دیوار کے اوپر لگا ہوا بلب نہ صرف پورے کمرے کو روشن کرے گا بلکہ آپ کی کتاب پر بھی اس کی روشنی پڑے گی، لیکن اتنی نہیں پڑے گی جتنی آپ کے ڈائریکٹ اسٹڈی ٹیبل پہ لگے ہوئے لیمپ کی پڑے گی۔ تو اس لیے دور سے آنے والی شعاعیں جو ترچھی شعاعیں کہلاتی ہیں وہ زیادہ علاقے پر پھیل جاتی ہیں بنسبت عمودی شعاعوں کے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس لیے ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دو وجوہات عمودی شعاعیں زمین کے چھوٹے رقبے پر پھیلتی ہیں۔ بہت آسان کہ عمودی شعاعیں یعنی سیدھی شعاعیں آپ کے بہت تھوڑے رقبے پر پھیلتی ہیں، اس لیے ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور ترچھی شعاعیں بہت زیادہ رقبے پر پھیلتی ہیں، زیادہ جگہ کے اوپر پھیل جاتی ہیں، اس لیے ان کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر ترچھی شعاعوں سے درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ عمودی شعاعوں سے درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ گرمی زیادہ ہو گئی، کم درجہ حرارت کا مطلب ہے سردی زیادہ ہو گئی۔ یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں بات بٹھا لینی ہے کہ زیادہ درجہ حرارت کا مطلب گرمی ہے اور کم درجہ حرارت کا مطلب سردی ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ اس طرح کرۂ ہوائی میں استوائی علاقے عمودی شعاعوں کی وجہ سے گرم، استوائی علاقے کون سے ہیں؟ جو خط استوا پر واقع ہیں۔ خط استوا وہ لائن ہے جو آپ کے ہمارے زمین کے اوپر ایک فرضی لائن کھینچی گئی ہے، اس کے اطراف میں جو بھی علاقے ہیں وہ خط استوا کہلاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو علاقے ہیں وہاں پر سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں، عمودی پڑتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور قطبی علاقے یعنی پولر ریجن، کون سے؟ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے جو علاقے ہیں وہاں پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں سردی ہوتی ہے اور یہ علاقے سرد علاقے کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے سورج کی شعاعوں بارے سیکھا اور سمجھا، اور کیوں آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے وہ اس لیے کیونکہ کرۂ ہوائی کیا ہے؟ ایک غلاف ہے ہماری زمین کے گرد لپٹا ہوا ہے، اس میں مختلف گیسیں ہیں، مختلف تہیں ہیں، اس کی کمپوزیشن مختلف طرح کی گیسوں سے جو کہ کچھ پرماننٹ ہیں، کچھ ویریبل ہیں، کچھ اس میں آبی بخارات موجود ہیں اور آلودگیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہر تہ کا ایک خاص کام ہے، جو قریب تہ ہے اس میں مختلف قسم کی گیسیں موجود ہیں، ہر تہ کا دوسری تہ سے فاصلہ موجود ہے۔ اب یہاں پر درجہ حرارت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سورج کی عمودی شعاعیں کیا ہیں اور سورج کی ترچھی شعاعیں کیا ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ذہنوں میں بات رہنی چاہیے، ایک کہانی کے طور پہ آپ یہ سیکھیں، کیونکہ اس کو اگر آپ بالکل لفظ با لفظ رٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے نہ تو یہ انٹرسٹنگ رہے گا اور نہ ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو سمجھیے اور پھر یاد کیجیے۔ تو سورج کی عمودی شعاعیں جب ہماری زمین کی اوپر والی سطح پر پڑتی ہیں، سطح زمین یعنی سرفیس پہ پڑتی ہیں، تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں اور اس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جہاں ہماری سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں جس علاقے میں، تو کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ طے کر کے آ رہی ہوتی ہیں اور ان میں حرارت کی شدت کم ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس سے درجہ حرارت زیادہ نہیں ہوتا۔ کون سے علاقے ہیں؟ خط استوا کے قریب جو بھی علاقے ہیں وہاں پر سورج کی شعاعیں عمودی پڑنے کی وجہ سے درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ کون سے علاقے ہیں جہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے؟ جی، قطبی علاقے، کیونکہ وہاں پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں اور اس لیے ان کو سرد علاقے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کا جو ٹاپک تھا کرۂ ہوائی کا درجہ حرارت، پہلا ٹاپک تھا،
اس کا ہم نے تعارف سیکھا، اس کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں ریوائز کرنا چاہوں گی، جو میں نے شروع میں کہی کہ کچھ شعائیں زمین پر دو طرح سے منعکس ہوتی ہیں. پہلے سٹیپ میں کرہ ہوائی سے ٹکرانے والی شعائیں کچھ ہم ایبزارب کر لیتی ہے ہماری زمین، اور پھر ان کو واپس منعکس کر دیتی ہے آدھی شعاؤں کو. جو شعائیں زمین ایکسیپٹ کرتی ہے دوبارہ سے منعکس ہوتا ہے. اس میں سے بھی ایک عمل، کون سا عمل ہوتا ہے کہ جو ایکسیپٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، ایبزارب کی ہوئی ہوتی ہیں شعائیں، ان میں جو زمین میں چلی جاتی ہیں، باقی آدھی شعاؤں کو وہ کرہ ہوائی میں واپس بھیج دیتے ہیں. اب جو ایبزارب ہو گئی شعائیں وہ زمین کا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہیں اور اس سے ہوا گرم ہو جاتی ہے. زمین کے گول ہونے کی وجہ سے کہیں سورج کی شعائیں عمودی یعنی سیدھی پڑتی ہیں اور کہیں ترچھی پڑتی ہیں. تو یہ آپ کا پہلے دن کا کام. عزیز طلباء و طالبات، دوسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں. جماعت ہفتم جغرافیہ، باب نمبر 4، کرہ ہوائی کا درجہ حرارت، ایٹماسفیرک ٹیمپریچر. پہلے دن کے کام میں ہم نے کرہ ہوائی کے درجہ حرارت بارے پڑھا، کون سی شعائیں منعکس کر دی جاتی ہیں، کون سی زمین جذب کر لیتی ہے، کون سی شعائیں عمودی شعائیں کہلاتی ہیں اور کن شعاؤں کو ترچھی شعائیں کہا جاتا ہے. ہماری زمین کے گول ہونے کی وجہ سے کس جگہ پر سورج کی شعائیں عمودی پڑتی ہیں اور عمودی شعاؤں کی وجہ سے درجہ حرارت گرم ہو جاتا ہے، اور کن جگہوں پر سورج کی شعائیں ترچھی پڑتی ہیں اور ان جگہوں کو سرد علاقے کہا جاتا ہے. آج دوسرے دن کے کام میں ہم درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات بارے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات، یعنی کن انسٹرومنٹ سے ہم ٹیمپریچر کو میئر کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 36، اسکیل اینڈ انسٹرومنٹس یوزڈ ان میئرمنٹ آف ٹیمپریچر. درجہ حرارت. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر ہم جس کی پیمائش اور پیمانے اور آلات پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ کیا ہے. یہ پہلے بھی میں آپ کو وضاحت سے بیان کر چکی ہوں، لیکن کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے تو میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں کہ درجہ حرارت سے مراد کسی مقام کی حرارت کی شدت ہے. اچھا، اب ایک تو وہ شدت ہوتی ہے جیسے آپ کو خدا نخواستہ کبھی بخار ہو جائے تو آپ کی مدر آپ کا فیور چیک کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے. اب موسمی مطالعے میں جب ہم درجہ حرارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ موسمی مطالعے میں درجہ حرارت سے مراد ہوا کا درجہ حرارت ہوتا ہے. درجہ حرارت ناپنے کا آلہ تھرمامیٹر کہلاتا ہے. آپ کے گھر میں بھی ہے تھرمامیٹر، اور وہ تھرمامیٹر آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو ناپتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو تھرمامیٹر استعمال ہو رہا ہے وہ ہوا کے درجہ حرارت کو ناپے گا. تھرمامیٹر شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس میں پارا، جس کو مرکری کہتے ہیں، ایک خاص مقدار میں بھری ہوتی ہے اور ہوا کے دباؤ کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہوا کی تمام مقدار خارج کر دیتی ہے. یہ ٹیوب مختلف درجوں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی درجہ بندی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا کیا درجہ حرارت ہے. مادہ. اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، اس کو انڈر لائن بھی کر لیجئے. آپ کو اس سے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کویسچنس بھی آ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو مزید کسی نہ کسی طرح آپ کے اورل ایگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. مادہ گرم ہونے پر، دوبارہ پڑھتی ہوں، مادہ گرم ہونے پر پھیلتا اور ٹھنڈا ہونے پر سکڑتا ہے. اسی اصول کے تحت حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر
تھرمامیٹر کے اندر موجود پارا یا الکحل پھیلتی یا سکڑتی ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ مادہ گرم ہونے پر پھیلتا ہے یا سکڑتا ہے۔ جب آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تھرمامیٹر کے اندر موجود پارا یا مرکری کس فارمولے کے تحت کام کرتا ہے۔ یعنی جب کسی مادے کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، اور جب اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت حرارت کے بڑھنے یا کم ہونے پر تھرمامیٹر کے اندر موجود پارا یا الکحل پھیلتی یا سکڑتی ہے اور حرارت کے مختلف درجوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان درجوں کو ناپنے کے لیے عموماً 2 قسم کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو پیمانے آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ 2 سائنسدانوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ حرارت کی پیمائش کے لیے آلات کو ہمارے سامنے لے کر آئے، اور کس طرح سیلسیس اسکیل، پہلے پیمانے کا نام ہے سیلسیس اسکیل، جس کو عرف عام میں آپ سینٹی گریڈ بھی کہتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ میرے ساتھ لیجئے، سیلسیس اسکیل۔ اسکیل پیمانہ سیلسیس اسکیل یعنی سینٹی گریڈ۔ دوسرے نمبر پہ جس سے ہم درجہ حرارت کو پیمائش کرتے ہیں یا اس کو ناپتے ہیں وہ ہے فارن ہائٹ۔ اب یہ فارن ہائٹ اور سیلسیس اسکیل 2 پیمانے ہیں جن پر ہم ہوا کے درجہ حرارت کو اور اپنے جسم کے درجہ حرارت کو ماپتے ہیں۔ تھرمامیٹر کے اب آگے یہ تھرمامیٹر کے حصے ہو گئے نا، تھرمامیٹر کے آپ نے درجے دیکھ لیے کہ کس درجوں پر ہم پیمائش کرتے ہیں، سیلسیس اسکیل اور فارن ہائٹ۔ اب تھرمامیٹر میں موجود یہ جو سیلسیس اسکیل اور فارن ہائٹ ہیں، ان میں آگے 3 اہم درجے ہیں تھرمامیٹر کے کہ کن درجوں پر تھرمامیٹر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے تھرمامیٹر کا نقطۂ جوش یعنی ابال۔ یہ پرانی اردو میں آپ کو اکثر نظر بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دودھ ابال لیں، تو پہلے اردو جو ہماری ہوتی تھی جس کو گاڑھی اردو کہا جاتا ہے، اس میں ابالنے کو جوش دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جوش وہ جوش نہیں ہے جو ایکسائٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، یہ جوش وہ ہے جو ابال کے زمرے میں آتا ہے، بوائل کے زمرے میں آتا ہے۔ نقطۂ جوش یعنی بوائلنگ پوائنٹ۔ کسی چیز کو جب ہم ابال رہے ہیں تو وہ کون سا پوائنٹ ہے جس پہ وہ ابل جاتا ہے؟ کوئی بھی میٹر، ہم کوئی بھی ایسی لیکوڈ چیز جس کو ہم ابال رہے ہیں تو کس پوائنٹ پہ آ کے وہ ابلے گا؟ تھرمامیٹر کا پہلا درجہ نقطۂ جوش کہلاتا ہے، یعنی بوائلنگ پوائنٹ۔ اب ابل گیا، نقطۂ جوش ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دوسرا درجہ ہے نقطۂ انجماد، فریزنگ پوائنٹ، یعنی کون سے پوائنٹ پہ جا کے مادہ جم جائے گا۔ ڈی فریزر ہے آپ کے پاس، فریج ہے آپ کے پاس، تو آپ نے آئس کریم رکھی یا آپ نے کوئی ایسی لیکوڈ چیز رکھی فریزر میں، فریج میں نہیں فریزر میں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو برف کی حالت میں جمی ہوئی نظر آئے گی۔ اب نقطۂ انجماد یعنی کسی چیز کا جم جانا، کسی مادے کا جم جانا، اس کا کیا پوائنٹ ہوتا ہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے نقطہ مطلق الصفر، نقطہ مطلق صفر یعنی ایبسولوٹ زیرو، یعنی اس سے زیادہ کم درجہ حرارت نہیں ہوگا، یعنی مطلق ہے، صفر ہے کہ صفر درجے پر چیزیں جم جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تھرمامیٹر ایک پیمائش کا آلہ ہے۔ کیا پیمائش کرتا ہے؟ اگر موسمی مطالعے میں استعمال ہوگا تو یہ ہوا کا درجہ حرارت ناپے گا، اور اگر آپ نے اپنا جسم کا درجہ حرارت ہے تو یہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت ماپے گا۔ تو یہاں پر 2 درجے ہیں جن سے ناپا جاتا ہے، ایک ہے سیلسیس اسکیل
اور دوسرا ہے فارنہائٹ۔ تھرمامیٹر کے 3 اہم درجے ہوتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ، فریزنگ پوائنٹ، ایبسولوٹ زیرو۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے چلنا ہے۔ تھرمامیٹر کے 3 اہم درجے ہوتے ہیں، نقطۂ جوش یعنی بوائلنگ پوائنٹ، وہ درجہ حرارت ہوتا ہے جہاں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نقطۂ انجماد فریزنگ پوائنٹ وہ درجہ حرارت ہے جب پانی برف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نقطۂ مطلق صفر یعنی ایبسولوٹ زیرو کسی بھی مادے کا کم سے کم ممکنہ درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے ذہن میں یہ 3 پوائنٹس ہونے چاہیے کہ تھرمامیٹر کن درجوں پر کام کرتا ہے۔ بوائلنگ پوائنٹ، نمبر 2 فریزنگ پوائنٹ، نمبر 3 ایبسولوٹ زیرو، یعنی زیرو سے آپ کم جو بھی درجہ حرارت ہے اس سے یہ زیرو جو ہے یہ لاسٹ ہے، اور ایبسولوٹ زیرو یعنی درجہ حرارت کا کم سے کم ناپنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت اس سے ممکن ہی نہیں ہے، اس سے کم درجہ حرارت ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھ لی۔ اب آئیں گے ہم زمین اور کرۂ ہوائی کا گرم ہونا۔ سطح زمین کی ساخت ایک جیسی نہیں، کہیں پانی ہے اور کہیں خشکی۔ پانی کے مقابلے میں خشکی جلد گرم اور جلد سرد ہو جاتی ہے، اس لیے براعظم موسم گرما میں گرم اور موسم سرما میں سرد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں یہ آپ جا کے بڑی کلاسز میں 9th میں میٹرک میں پڑھیں گے کہ پانی دیر سے گرم کیوں ہوتا ہے اور زمین جلدی گرم کیوں ہو جاتی ہے۔ کیا وجوہات ہیں ڈیٹیل میں آپ کو 9th 10th میں بتایا جائے گا۔ ابھی یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری زمین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے سمجھیں کہ خشکی اور پانی۔ اب پانی دیر سے گرم ہوتا ہے اور بر اعظم اور زمین جلد گرم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ اب کیوں ہوتی ہے کہ سورج کی شعاعیں کرۂ ہوائی کو گرم کیے بغیر زمین کو گرم کرتی ہیں اور زمین اس حرارت کو ہوا میں منتقل کرتی ہے۔ کیونکہ یہ حرارت نیچے سے منتقل ہوتی ہے، اس لیے کرۂ ہوائی نیچے زیادہ گرم اور اوپر کم گرم ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ سے وہ بات آ جاتی ہے کہ کرۂ ہوائی کا سب سے نچلا جو نچلی تہہ ہے، لیئر ہے، وہ ہے ٹروپوسفیئر، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ٹروپوسفیئر کیونکہ زمین کی قریب ترین تہہ ہے اور اس کے بہت قریب ہوتی ہے، سب سے نچلی پرت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرۂ ہوائی نیچے زیادہ گرم، اور جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف چلتے جاتے ہیں یہ حرارت کی شدت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ حرارت نیچے سے اوپر منتقل ہو رہی ہے۔ اس لیے کرۂ ہوائی نیچے زیادہ گرم اور اوپر کم گرم ہوتی ہے۔ دن کے وقت زمین سورج کی شعاعوں سے حرارت حاصل کرتی ہے اور رات کے وقت زمین حرارت خارج کرتی ہے۔ یعنی سارے دن میں ایک عمل ہوتا ہے، اور وہ کیا عمل ہوتا ہے کہ زمین حرارت کو اپنے اندر جذب کرتی رہتی ہے۔ آپ نے اس کی مثال اس طرح بھی لے لینی ہے کہ گرمیوں میں اکثر آپ جب شام کے وقت 4 یا 5 بجے زمین کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں پائپ کے ساتھ، کسی ٹب میں یا کسی جگ وغیرہ کے ساتھ زمین پر اگر پانی گرا دیا جائے تو آپ کو گرمی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بخارات نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، تو وہ زمین کے اندر جو جذب ہوئی گرمی ہوتی ہے سورج کی، دراصل وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دن کے وقت زمین سورج کی شعاعوں سے حرارت حاصل کرتی ہے اور رات کے وقت زمین حرارت خارج کرتی ہے۔ کرۂ ہوائی اس حرارت کو آہستہ آہستہ خارج کرتا ہے۔ یہ جو ہماری زمین سے گرمی اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ کرۂ ہوائی کی طرف جا رہی ہے، اور کرۂ ہوائی
سے آہستہ آہستہ لیئر بائی لیئر یہ خارج ہو رہی ہے۔ ایسے علاقے جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں ان کی سفید رنگت سورج کی شعاؤں کو زیادہ منعکس کرتی ہے، اور ایسے علاقے جو گہری رنگت کی چٹانوں پر مشتمل ہیں وہ سورج کی شعائیں کم منعکس کرتے ہیں۔ اب اس کی بہت ہی آسان مثال ہے کہ سورج تو مری، ایبٹ آباد، کالام، کاغان میں بھی نکلتا ہے، لیکن کیونکہ وہاں برف پوش پہاڑ ہیں وہاں پر ٹیمپریچر کم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب سورج کی شعائیں وہاں پر ٹکراتی ہیں تو سفید رنگت کی وجہ سے، جہاں پر سفید رنگ کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں، ان سے وہ شعائیں منعکس ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے علاقوں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، یعنی سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جہاں پر ایسی چٹانیں موجود ہوتی ہیں جن علاقوں میں جو گہری رنگت کی ہوتی ہیں، یعنی جہاں پر بلندی کم ہوتی ہے اور چٹانوں کی رنگت گہری ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے اندر سورج کی روشنی کو جذب کر لیتی ہیں، منعکس نہیں کرتی، جذب کر لیتی ہیں۔ اس لیے ایسے علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر شعاؤں کو جذب کر لینے کی وجہ سے ان گہری رنگت کی چٹانوں میں مقابلتاً گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ زمین جن شعاؤں کو جذب کرتی ہے ان کے اخراج سے کرہ ہوائی گرم ہوتا ہے۔ دیکھیں اب عمل دیکھیے کہ جو کرہ ہوائی ہمارے ارد گرد لپٹا ہوا ہے وہ بھی تو ہماری کسی پروٹیکشن کے لیے ہے، کسی وجہ سے ہے۔ اب کام کیا کر رہا ہے وہ کہ جو ہماری زمین شعاؤں کو جذب کر رہی ہے، جب وہ شعائیں خارج ہو رہی ہیں زمین سے اور کرہ ہوائی میں جا رہی ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کرہ ہوائی گرم ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے نا، آپ کے سامنے آپ کی بک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ زمین جن شعاؤں کو جذب کرتی ہے ان کے اخراج سے، کیونکہ زمین جو جذب کرتی ہے وہ رات کو خارج بھی کر دیتی ہے۔ دن کے وقت کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ سورج کی شعائیں زمین میں جذب ہو رہی ہوتی ہیں اور رات کے وقت وہ شعائیں خارج ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ شعائیں خارج ہوتی ہیں تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ آہستہ آہستہ کرہ ہوائی میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے کرہ ہوائی ہمارا گرم ہو جاتا ہے۔ اب ہے درجہ حرارت کی عمودی تقسیم۔ یہاں پر آپ کو میں بیان کرتی چلوں کہ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آف ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے۔ زمین کرہ ہوائی کے نچلے حصے کو گرم کرتی ہے، نچلا حصہ ٹراپوسفیئر گرم کرتی ہے، اور پھر یہ حرارت بالائی کا مطلب ہے اوپر والے، ٹھیک ہے، اوپر والے حصے میں کرہ ہوائی کے پہنچتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیریں کرہ ہوائی زیادہ گرم ہے۔ زیریں کا مطلب نچلا، نیچے والا جو کرہ ہوائی ہے، تہہ دار ساخت آپ نے پڑھی تھی نا، اس میں جو سب سے نچلی والی تہہ ہے جو زمین کے قریب ہے اور کرہ ہوائی کی سب سے پہلی تہہ ہے، وہاں پہ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جائیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ حرارت کی عمودی تقسیم کہلاتی ہے۔ ہر 1000 میٹر کی بلندی پر اوسط 6.5 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ بالکل یہ وہی چیز ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے۔ دیکھیے پچھلے باب کا حوالہ میں بار بار اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہر بات کلیئر ہو جائے۔ اب ٹراپوسفیئر سے جب ہم اسٹریٹوسفیئر پہ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 16 کلومیٹر سے شروع ہو کر یہ 50 کلومیٹر تک واقع ہے، اور اس کا درجہ حرارت ٹراپوسفیئر سے کم ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم کرہ ہوائی میں اوپر کی طرف جائیں گے تو درجہ حرارت کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ سطح زمین پر کہیں سمندر، کہیں صحرا۔ صحرا کیا ہوتے ہیں؟ ریتلے علاقے کو صحرا کہتے ہیں، جہاں دور دور تک ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ اچھا، سطح زمین پر کہیں سمندر، کہیں صحرا، کہیں میدان اور پہاڑ وغیرہ موجود ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے
اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں اور کہیں صحرا ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سمندر ہی ہیں تو سمندر ہی ہیں، نہیں، مختلف چیزیں ہیں. تو اختلاف اس کو کہتے ہیں. اس اختلاف کی وجہ سے یہ شرابی تبدیل ہوتی رہتی ہے. صبح اور شام کے وقت سورج کی شعاعیں زمین پر ترچھی پڑتی ہیں. دیکھیے جب آپ اسکول آتے ہیں صبح 7:30 بجے یا 7 بجے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ گرمی کی شدت کو، یہ خاص طور پہ گرمی کے مہینوں کی بات کر رہی ہوں، گرمی کی شدت کو آپ کم محسوس کرتے ہیں. جیسے جیسے دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے 12 بج جاتے ہیں تو ہمارے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گرمی زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. اب شام کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 4 بجے سے. 4 بجے سے آنورڈ جیسے جیسے رات قریب آتی جاتی ہے درجہ حرارت دن کی نسبت کم محسوس ہوتا ہے. یہ گرمیوں کی بات کر رہی ہوں. تو اس لیے اس کو ٹھنڈا ٹائم بھی اب عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی ٹھنڈے ٹائم ہم باہر نکلیں گے، اور کیونکہ دھوپ کم ہو جاتی ہے اور تیزی کم ہو جاتی ہے. تو کیوں ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہماری زمین کہیں سورج کی شعاعیں عمودی پڑ رہی ہیں، کہیں ترچھی پڑ رہی ہیں. تو صبح اور شام کے وقت ہماری زمین کے اوپر جہاں ہمارا ملک واقع ہے اور وہ کس ٹراپک زون میں آتا ہے اس کے حساب سے ہماری زمین پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں اور دوپہر 12 بجے سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں. اس وجہ سے صبح اور شام کے وقت سورج کی شعاعیں زمین پر ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے گرمی کم ہوتی ہے. دن کے 12 بجے سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے گرمی زیادہ ہوتی ہے. یہی بات ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور یہی بات آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اس لیے میں بار بار اس کو ریوائز کرواتی رہتی ہوں، آپ کو پچھلے باب کا حوالہ بھی دیتی رہتی ہوں. تو آج دوسرے دن کے کام میں ہم نے درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات بارے پڑھا. جسمانی درجہ حرارت کو بھی ناپا جاتا ہے تھرمامیٹر سے، اور اگر ہم موسمی مطالعے میں درجہ حرارت کا نام لیں تو یہاں اس سے مراد ہوا کا درجہ حرارت ہے. درجوں کو ناپنے کے لیے 2 پیمانے ہیں، ایک سیلسیس اسکیل، دوسرا فارن ہائٹ. اب تھرمامیٹر کے 3 اہم درجے ہوتے ہیں. نمبر 1 بوائلنگ پوائنٹ، نمبر 2 فریزنگ پوائنٹ، نمبر 3 ایبسولوٹ زیرو. اردو میں نقطۂ جوش، نقطۂ انجماد اور نقطہ مطلق صفر. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ سفید رنگت کی چٹانیں جہاں پر برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہوتے ہیں وہ منعکس کر دیتے ہیں سورج کی شعاؤں کو، اس لیے وہاں پر گرمی کم ہوتی ہے. لیکن جن علاقوں میں گہری رنگت کی چٹانیں پائی جاتی ہیں وہ حرارت کو جذب کر لیتے ہیں اور اس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. دن کے وقت زمین سورج سے آنے والی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور رات کو یہی شعاعیں زمین سے خارج ہوتی ہیں. خارج ہونے والی شعاعیں درجہ حرارت کے اضافے کا باعث بنتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ کرہ ہوائی میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور کرہ ہوائی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے. یہ چیز آپ نے دیکھی، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا اس کتاب میں ریڈنگ کے دوران کہ ہماری زمین کیونکہ اس کے سطح زمین کے اوپر کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں صحرا ہیں، تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ شرابی بدلتی رہتی ہے اور صبح اور شام کے وقت سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم رہتا ہے. دوپہر 12 بجے سورج کی شعاعیں عمودی پڑتی ہیں جس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. تو یہاں آپ کے دوسرے دن کا کام ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، تیسرے دن کا کام کرہ ہوائی کا درجہ حرارت. آج ہم پڑھیں گے ہوا کا دباؤ.
اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 38، کرہ ہوائی کے زیریں حصے میں، زیریں حصہ کون سا ہے؟ جو سب سے نیچے ہے تہ، ٹراپوسفیئر۔ ہوا کا دباؤ زیادہ اور بلندی کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو دوسرے دن کے کام میں بتایا کہ کرہ ہوائی ایک ہمارے ارد گرد لپٹا ہوا غلاف ہے اور جو تہ ہماری زمین کے سب سے قریب ہے وہ ٹراپوسفیئر ہے، اور ٹراپوسفیئر کا درجہ حرارت باقی تہوں سے مختلف ہے۔ اب ٹراپوسفیئر میں جو درجہ حرارت ہے وہ اسٹریٹوسفیئر میں نہیں ہے، جو اسٹریٹوسفیئر میں ہے وہ میزوسفیئر میں نہیں ہے، اور جو میزوسفیئر میں ہے وہ تھرموسفیئر میں نہیں ہے۔ تو زیریں حصے یعنی سب سے نچلے حصے میں ہوا کا دباؤ، یہ بورڈ پہ دیکھیے میرے ساتھ آپ پڑھیے، کرہ ہوائی کے زیریں یعنی سب سے نچلے حصے میں ہوا کا دباؤ زیادہ اور بلندی کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک مثال یہاں میں آپ کو دیتی چلوں، جیسے آپ اپنی ہتھیلی پر کوئی کتاب رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر کتاب رکھ لیں اور ایک اور کتاب رکھ لیں، یعنی 5 سے 6 کتابیں آپ ایک ہتھیلی کے اوپر رکھیں تو آپ کے ہتھیلی کے اوپر بوجھ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا بنسبت اس کتاب کے جو سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ سارا بوجھ ہتھیلی نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ اوپر سے ساری کتابیں آپ کے ہاتھ کے اوپر آ رہی ہیں، تو ہتھیلی کے اوپر جو کتابیں رکھی گئی ہیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں اور ہتھیلی کو درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہوا کا دباؤ سب سے زیادہ نچلی تہہ میں محسوس ہوتا ہے، اور ٹراپوسفیئر اس تہہ کا نام ہے۔ جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے جائیں گے کرہ ہوائی میں ہمارے دباؤ میں کمی آتی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کیا بات ہے کہ زیادہ دباؤ درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جتنا دباؤ زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور کم دباؤ سے درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ زیریں علاقوں میں ہوا کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جتنا بھی پولیوشن ہے، آلودگیاں ہیں، ذرات ہیں، مختلف قسم کے پارٹیکلز ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، وہ سب زیریں حصے میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور ہوا کثیف ہو جاتی ہے، گاڑھی ہو جاتی ہے۔ اس میں زیادہ بھاری گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ بلندی کے ساتھ ساتھ ہوا کی کثافت کم ہوتی جاتی ہے، یعنی ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر سے تمام کثافتیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہلکی گیسیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کثیف ہوا میں یعنی گاڑھی اور مختلف قسم کی ذرات سے بنی ہوئی یہ ہوا حرارت جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہے، اور جبکہ کم کثیف ہوا میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ جیسے ابھی آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور لاہور سے آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، تو جیسے جیسے آپ بلندی کی طرف چلتے جائیں گے آپ کو ہوا میں خنکی محسوس ہوگی۔ اگر آپ اسلام آباد سے مری کی طرف کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو مزید موسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، ہوا میں آپ کو خنکی محسوس ہوگی۔ خنکی کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈ، سردی سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ مالم جبہ، کالام، کاغان اگر چلے جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوگی بنسبت لاہور کے۔ تو جیسے جیسے ہوا بلند ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے زیریں حصے سے بلندی کی طرف ہوائیں جاتی ہیں، وہ ہلکی گیسیں اپنے اندر لیے جاتی ہیں اور کثافتیں نیچے چھوڑے جاتی ہیں، اور ان کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا ٹاپک ہے تقلیب حرارت۔ تقلیب کا مطلب ہوتا ہے ریپلیسمنٹ،
تبدیلی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. اب ہوا جو ہے وہ اپنا رخ بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا رخ بدلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کبھی ہوا مشرق سے مغرب چل رہی ہوتی ہے اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی اس کا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. تو انورژن آف ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ درجہ حرارت کی عمودی تقسیم سے یہ واضح ہے کہ بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مقامات اس کے برعکس ہوتا ہے. کچھ مقامات پر اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی الٹا ہو جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کرہ ہوائی کی زیریں حصے سے اوپر کی طرف جائے گی ہوا تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الٹا ہو جائے. کیا الٹا ہو جائے؟ کہ اوپر زیادہ گرمی ہو اوپر کی تہوں میں اور نیچے کم گرمی ہو، یعنی درجہ حرارت کم ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. سطح زمین پر ہوا کا درجہ حرارت اگر 5 درجے سینٹی گریڈ ہے تو اس کے اوپر ہوا کا درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ ہے. درجہ حرارت کی اس الٹی کیفیت کو تقلیب حرارت کہتے ہیں. عام حالات میں جو نچلی تہ ہے، زیریں حصہ ہے، اس میں ہوا کا دباؤ چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کرہ ہوائی کے زیریں حصے میں بعض اوقات درجہ حرارت زیادہ سے کم کی طرف بھی جا سکتا ہے اور کم سے زیادہ کی طرف بھی آ سکتا ہے. تو اس کیفیت کو، جو الٹی کیفیت ہے، اس کو تقلیب حرارت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقلیب حرارت، انگلش میں انورژن آف ٹیمپریچر. اب وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے عزیز طلباء طالبات، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کوئی حتمی وجہ نہیں ہے. مختلف نوع اس کی وجوہات ہیں، کئی طرح کی وجوہات ہیں. ریزن آف انورژن آف ٹیمپریچر. تقلیب حرارت کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات موسم سرما یعنی ونٹر، سردیاں، موسم سرما میں غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب یعنی سورج جب غروب ہو جائے، آفتاب سورج کو کہتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد مطلع یعنی ہمارا اوپر کے بادل بالکل صاف ہوں، دھوپ نکلی ہوئی ہو، ایسے مطلب مطلع بالکل صاف ہو جائے، یعنی بادل موجود نہ ہوں. بادلوں کی موجودگی درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اگر بادل موجود نہ ہو تو درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح کلاؤڈی ویدر ہونے کی وجہ سے آپ ایک دم کہتے ہیں نا اوہ بادل آ گئے ہیں، تو سورج کی شعاعیں ہماری زمین پر کم پڑتی ہیں اور بادل اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے گرمی میں آپ ایک امبریلا لے کے نکلتے ہیں تو جو بلیک کلر امبریلا ہوتی ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے سورج کی شعاؤں کو اور آپ تک اس کی تیزی تمازت نہیں پہنچتی. اور اسی طرح جب بادل آ جاتے ہیں تو سورج کی شعاعیں زمین تک تیزی سے نہیں پہنچ سکتی. تو اگر سردیوں میں سورج غروب ہونے کے بعد مطلع بالکل صاف ہو جائے یعنی بادل موجود نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کی گرمی جلد خارج ہو جاتی ہے اور سطح زمین کافی سرد ہو جاتی ہے. سطح کے قریب کی ہوا بھی سطح کے ساتھ چھونے سے سرد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کی ہوا نسبتاً گرم اور ہلکی ہوتی ہے. یعنی اس کی مختلف وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اکثر سردیوں میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد تو اکثر راتیں ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ راتیں گرم ہوتی ہیں، مطلب اتنی زیادہ شدت نہیں ہوتی سردی کی. اور لیکن اگر بادل موجود ہوں تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کو تقلیب حرارت کی وجہ کہا جا سکتا ہے. یہاں پر آج آپ نے تقلیب حرارت پڑھا یعنی تبدیلی، کہ ہوا مختلف طرح یعنی نچلی حصے میں، زیریں حصے میں ہوا کا دباؤ زیادہ اور بلندی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر بادل ہیں اور آسمانی بجلی ہے، اس کی آواز ہے، آسمانی بجلی کی گرجدار
لہریں، گرج سے پیدا ہونے والی لہریں ہیں، اور یہاں سرد ہوا ہے، یہاں گرم ہوا، یہ عام ایک حالات دکھائے گئے ہیں۔ اب یہ حالات کیا ہیں کہ یہاں پر گرم ہوا کی بجائے یہاں سرد ہوا بھی آ سکتی ہے اور یہاں گرم ہوا بھی آ سکتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور سطح زمین آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا آپ کو بریف کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کو انورژن کہتے ہیں، انورژن آف ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ تو تقلیب حرارت کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اگلی کلاسز میں آپ اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے، لیکن آج آپ کو یہاں پر سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے، ایئر پریشر کسے کہتے ہیں، اور کیوں ہوتا ہے کہ جب سب سے نچلی تہہ میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے کثیف ہوا کے ساتھ جو ذرات ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں، ہلکی گیسیں اور دوسری گیسیں جو بہت زیادہ ہلکی بھی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، بلندی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، زیادہ دباؤ درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور بلندی کے ساتھ ساتھ ہوا کی کثافت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تقلیب حرارت کی بھی یہی وجوہات ہیں کہ بعض دفعہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ نیچے زیادہ، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نچلی زیریں تہہ میں، زیریں حصے میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں سردیوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مطلع صاف ہونے کی وجہ سے سردی زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت مختلف صورتیں ہیں، ہوا کے درجہ حرارت کے ناپنے کے آلات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج تیسرے دن کے کام میں آپ نے جو پڑھا اس کو اچھی طرح آپ نے ریوائز کرنا ہے، اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں، خالی جگہ بھی آ سکتی ہے، اور دوسری طرح کے MCQs بھی میں دے سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے اورل کوسچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آج آپ کا تیسرے دن کا کام ختم ہوتا ہے۔